السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں عطا فرمائی اس میں بہت بڑی نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وہ نعمت عطا فرمائی۔ ایمان کی اور اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد کی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اس بات کا علم اچھی طرح حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ سب سے پہلا سبق ہے جو ہر بچے کو جیسے ہی وہ بولنا شروع کرتا ہے اس کو سکھایا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ تاکہ وہ وہاں سے اس کی زبان شروع ہو۔ کیا مطلب ہے اس کلمے کا معنی، اس کلمے کا مفہوم؟ اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا علم دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر قسم کے کمالات، ہر قسم کی صفات، ہر قسم کی خوبیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس ذات کے اندر یہ سارے صفات ہیں۔ وہ ذات ایسی ہے کہ اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کے سامنے رویا جائے، اسی سے امید لگائی جائے، اسی کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اپنے مسائل کو اسی کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ وہ جو صفات ہیں، جو کمالات ہیں اس اللہ تعالیٰ کی ذات میں کامل درجے میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے معبود بننے کے لائق صرف اللہ ہے۔ غافر الذنب، قابل التوب، گناہوں کا معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، رزق دینے والا، ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا، اپنی قدرت سے، اپنے طاقت سے، اپنے خزانے سے صرف اللہ ہے۔ اور یہ ایسا کلمہ ہے اس کے اندر سارا علم اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ انسان جو ہے کسی سے محبت کرتا ہے تو کچھ بنیادیں ہیں کہ دیکھیے اس آدمی کے اندر کمالات موجود ہیں تو کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ فلاں چیز بڑی خوبصورت ہے، آدمی کو جو ہے نا وہ چیز متوجہ کرتی ہے۔ کوئی آدمی دیتا ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے، تو محبت کرنے کے جو لائق ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ہر قسم کی کمالات دینے والا اللہ۔ اسی لیے اللہ کا جو معنی ہے علماء نے لکھا ہے الہ کہتے ہیں محبت کرنے والی ذات۔ جس ذات کے ساتھ محبت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جو دینے والا، عطا کرنے والا، نوازنے والا، یہ ذات ہے لا الہ الا اللہ۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں ایک بات یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی بہترین بات فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دلوں میں اس کا یقین ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، لیکن ایک بڑی عجیب بات حضرت نے لکھی ہے کہ ہماری عبادتیں محبت کے درجے میں آئیں، ہماری عبادتیں محبت کے درجے میں آئیں، اور یہ کیسے ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی جائے۔ جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ معبود حقیقی اللہ ہے، محبوب بھی اللہ ہی ہے، محبوب بھی اللہ ہے، محبت کرنے کے لائق صرف اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں بھی جس کے پاس بھی جو کمال پایا جاتا ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی صفت پائی جاتی ہے اس کی ذاتی نہیں ہے۔ سورج ہے، سورج جو ہے روشنی دے رہا ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ رات میں چاند نکلتا ہے، وہ چاند کے اندر جو جمال ہے، جو حسن ہے، جو نورانیت ہے، وہ اس کا نہیں ہے۔ کسی انسان کے اندر کوئی خوبی ہے، وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، یہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کسی انسان کے پاس علم ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا، کسی کے پاس طاقت ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی، کسی کے پاس ہنر ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا، کسی کے پاس جو کچھ ہے، یہاں تک کہ چاند کے اندر کا، سورج کے اندر، دنیا کی ہر مخلوق کے اندر جو کچھ پایا جاتا ہے وہ اس کی ذاتی چیز نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے۔ تو سوچیں، آدمی سوچنا چاہیے کہ سبحان اللہ کہ سورج کے اندر اتنا کمال ہے تو وہ صاحب کمال کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ۔ چاند کے اندر ایسا حسن جمال ہے تو وہ صاحب جمال کیسا ہوگا؟ انسان کے اندر اتنی خوبیاں ہیں تو خوبیاں دینے والا کیسا ہوگا؟ اسی لیے انسان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ غور و فکر اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے۔ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نعمت خاص طور پر دی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ہر بندے سے مطالبہ کرتے ہیں، غور و فکر کرو، ذرا غور و فکر کرو، اپنے آپ کو سوچو۔ بندہ سوچے، یہ ہواؤں کا چلانے والا، یہ ہوائیں ایسی چل رہی ہیں، یہ ہوائیں کیسے چل رہی ہیں، بادلیں کیسے چل رہے ہیں، رات اور دن کا نظام کیسے ہے، یہ زمین کیسے قرار پکڑی ہوئی ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله۔ یہ کس نے کیا؟ ہوائیں کیسے چل رہی ہیں، زمین سے پودے، اناج، فروٹس کیسے نکل رہے ہیں، اتنا خوبصورت نظام کیسے چل رہا ہے۔ أإله مع الله، یہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ امن جعل الارض قرار، بیٹھے ہیں ہم زمین پر، زمین اگر ہلنے لگے تو سب جو ہے نا آدمی ڈر جائیں، بلڈنگیں سب سب گر جائیں۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان زمینوں کو جمانے کے لیے پہاڑوں کو اللہ نے جمع کیا۔ وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، اللہ تعالیٰ سوال کر امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ بندہ 24 گھنٹے میں ہمیں یہ چیز ہمیں اپنے عمل میں لانا ہے دوست۔ کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی تنہائی میں بیٹھ کر 5 منٹ اگر ہم بیٹھ کر غور و فکر شروع کریں، غور و فکر۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ نماز بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ نماز میری محبت کے ساتھ ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، لیکن یہ تلاوت صرف زبان تک محدود نہ ہو، یہ زبان سے لے کر میرے دل میں محبت کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھو۔ ذکر کر رہا ہوں، بہت بڑی چیز ہے اللہ کا نام لینا، لیکن اس ذکر کو میں ایسے کروں کہ محبت کے ساتھ کروں۔ اسی لیے ایک چھوٹا سا جملہ حضرت نے فرمایا، بھائی اپنی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو محبت کے ساتھ کرو، اپنی ان عبادتوں کو شکر کے جذبے کے ساتھ کرو۔ آدمی نماز میں کھڑا ہے، اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، سلام پھیر رہا ہوں، میرا جسم کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی جو ہے کھڑا ہے، کبھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی محسوس ہو رہی ہے۔ میں سجدے میں جاتا ہوں تو کیا اللہ کی محبت کیسے محسوس ہو رہی ہے؟ میں نماز میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اللہ کر رہا ہوں۔ تو عبادت کو محبت تک لے جانا، محبوبیت کے ساتھ، یہ اللہ کا کیسے محبت پیدا ہوگی؟
محبوبیت محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہم غور و فکر کی عادت ڈالیں. یہ جتنی نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں، جتنی نعمتیں، ان ساری نعمتیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان نعمتوں کو میں استعمال کروں، ان نعمتوں سے میں نعمت بنانے والے کو پہچانوں. ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب قصہ لکھا ہے مثنوی شریف میں، اور اس کا خلاصہ میں عرض کروں. ایک انسان کل قیامت کے دن اس حال میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا کہ وہ دنیا کی محبت میں، مال و دولت کی محبت میں پھنس کر جو ہے اللہ کو بھول کر وہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں زندگی ایسی گزارا کہ نہ اللہ یاد رہا، نہ اللہ کا دین یاد رہا. کیسے بھئی؟ مال کی محبت، چیزوں کی محبت، دنیا کے حسن و جمال کی محبت، ایسی زندگی گزار کر اللہ کو بھول کر وہ اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ بلائیں. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے میرے بندے یہ تو بتا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تجھے چیزوں کا حسن و جمال نظر آیا، اس حسن و جمال کے بنانے والے کو تو نے یاد نہیں کیا. تجھے سورج کے اندر کمال نظر آیا، لیکن اس سورج کو جس نے وہ کمال دیا وہ تجھے یاد نہیں آیا. تو نے شہد کھایا، وہ شہد کے اندر مٹھاس کس نے ڈالی وہ تجھے یاد نہیں آیا. تو نے دودھ پیا، یہ سب قرآن سورہ نحل میں آیتیں ہیں. تو نے دودھ استعمال کیا، اس دودھ کو پیدا کرنے والا، بنانے والا تجھے وہ یاد نہیں آیا. تو اپنی ماں کی محبت کو دیکھتا رہا، لیکن اس ماں کے اندر محبت جس نے ڈالی اس کی محبت کو تو نے یاد نہیں کیا. حضرت فرماتے ہیں کیا جواب ہوگا؟ دوستو یہ ساری چیزیں ہیں بندہ اسی لیے کہ بھئی اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچے. میں اللہ تک پہنچوں. اسی لیے ہمیں سکھایا گیا کہ اے اللہ مجھے تیری محبت چاہیے. اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ مجھے تیری محبت چاہیے. جب میں عمل کروں تو اس محبت کے ساتھ کروں. ایک ہے عبادت کرنا، ایک ہے عبادت کو محبت کے ساتھ کرنا. وہ محبت آدمی کو چلائے، اور وہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کے احسانات کو سوچنے سے. عبادت کرنا، عبادت کو محبت سے کرنا، اور محبت کے پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. بیٹھ کے سوچیں ہم دن میں جو ہے نا، میرے پاس کتنا وقت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو میں استعمال کرتا ہوں. کیسے استعمال کرتا ہوں؟ کوئی پلک جھپکنے کے برابر بھی ایسا موقع نہیں ہے جس کی مجھے ضرورت ہے. اللہ کی کتنی نعمتیں بارش کی طرح مجھ پر برس رہی ہیں، اور میں ان نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوں. لیکن میں سوچوں کہ یہ نعمت مجھے اللہ کی محبت میں اضافے کا سبب ہے. اور اس محبت کے ساتھ میں ذکر کرنے والا، اس محبت کے ساتھ تلاوت کرنے والا، اس محبت کے ساتھ نماز پڑھنے والا. بہت مشہور واقعہ ہے، سنا ہوگا آپ نے. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ کی محبت لوگوں میں کیسے کیسے عجیب ہو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت فرماتے ہیں جب میں سجدے میں جاتا ہوں، ہے نا حدیث، ان الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے. حضرت جو ہے فرماتے تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو جس درجے میں حاصل تھی، اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک جملہ انہوں نے فرمایا. سمجھ رہے؟ وہ کیفیت، کیونکہ کیفیت الگ چیز ہوتی ہے، اور اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے جو انداز انہوں نے اختیار کیا کیا کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ نے مجھ سے پیار کر لیا، اللہ نے مجھے لے لیا اپنے اندر، یعنی اللہ کی محبت کو سمجھانے کے. تو اسی لیے دوستوں کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو اس دنیا میں بھیجے ہیں وہ عبادت کے لیے بھیجے، بندگی کے لیے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سب سے پہلے یہ علم میں حاصل کروں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں. پھر بھی محبتیں ہیں میاں بیوی کی، ماں باپ کی، دوستوں کی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ محبتیں اللہ کے لیے ہوں. یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایک شوہر بیوی سے محبت اللہ کے لیے، ایک باپ اپنے بچوں سے اللہ کے لیے، ہے نا. محبت جو ہو رہی ہے وہ اللہ کے لیے، وہ اللہ نسبت اللہ ہے، نسبت اللہ ہے. یہ یقین ہمارے اندر کہ معبود حقیقی اللہ،
محبت کرنے کے لائق اللہ، اللہم انی اسألک حبک وحب رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے تیری محبت عطا فرما اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ وہ محبت کا پہلا اثر دلوں پر پڑتا ہے کہ آدمی پہچانتا ہے، اللہ یقین آتا ہے، یقین اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ آدمی کہتے ہیں فلاں میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ فلاں ہے، آدمی کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ آدمی جب اللہ کو پہچان، اللہ کی محبت نہ ہو تو آدمی پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا جب تمہیں کوئی چیز پریشان کرے، کوئی پریشانی ہو، کہو یہ جملہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا۔ جب تمہیں کوئی پریشانی ہو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا، اللہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، وہ میرے ساتھ۔ آدمی کو ایک اندر سے ایک ہمت ہوتی ہے پریشانیوں میں، اللہ میرے ساتھ، ہر وقت اللہ میرے ساتھ۔ اللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے، تم کہاں رہتے ہو، کہاں جا رہے ہو، تمہاری ایک ایک حرکتوں کو اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ حضرت سفر میں تھے، بھوک لگی تو دیکھا کہ ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے اس آدمی کو بلایا، چرواہے کو، کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھا لیں۔ اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ وہ چرواہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں۔ بھی اتنی گرمی میں تم روزے سے ہو؟ تو وہ دوسرا جملہ کہتا ہے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں کا مطلب علماء نے یہ فرمایا زندگی کے اوقات کو قیمتی بنا رہا ہوں۔ ہاں، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ جنت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہیں گے اب کھاؤ پیو مزے کرو، اس لیے کہ تم نے ایام خالیہ کو وصول کر لیا، گزرے ہوئے دنوں کو قیمتی بنا لیا۔ اور زندگی قیمتی بنتی ہے، وقت قیمتی بنتا ہے عمل سے۔ روزہ بھی ایک عمل ہے، عمل کر لیا وقت قیمتی بن گیا۔ میں ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں۔ اچھا، تو حضرت اکیلے کھانے لگے۔ جب کھاتے کھاتے کہنے لگے بھی امتحان کے طور پر اس سے کہا کہ ایک کام کرو، ایک بکری جو ہے دے دو، مجھے پیسہ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت میں تو مزدور ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، یہ سب میرے مالک کی ہیں۔ تو حضرت نے امتحان کے طور پر دوسری بات کہی، کہہ دینا کہ بھی کوئی بھیڑیا آیا کھا کے چلا گیا، کیا پڑھ مامو کیا ہوگا، یہ تو ہوتا رہتا ہے، پیسے لے لو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر وہ جو چرواہا تھا، دیکھیے چرواہا عام طور پہ ایک سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے، اس کا یقین، اس کا استحضار اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، مالک یہاں نہیں ہے لیکن اللہ کہاں؟ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مزے لے کر کہتے تھے، اس چرواہے نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ۔ تو یہ کلمے کا تقاضا ہے کہ یہ یقین میرے اندر آئے، پریشانیوں میں مسائل میں اللہ یاد آئے، ہر حال میں اللہ یاد رہے، عبادت اللہ ہی کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے۔ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے نا، اسی کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اور جب کسی کو مقصد بنا لیتا ہے، مقصود بنا لیتا ہے، تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کسی چیز کی پرواہ نہیں، بھائی میں اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ خوش رہے بس سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ ناراض نہ ہو بھائی سب کچھ، کیونکہ محبت ایسی ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو۔ یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا طائف کے میدان میں۔ طائف کے میدان میں آپ نہیں کہا اے اللہ یہ لوگوں نے جو کیا وہ کیا، ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، اگر آپ ناراض نہ ہو تو کوئی ان سب کی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ یہ ہے مقصد، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، کھانا اللہ کے لیے، کیوں کھا رہا ہوں میں؟ تاکہ اس سے طاقت آئے تو عبادت کروں۔ ورزش اللہ کے لیے، تاکہ کیوں ورزش کروں؟ اس سے جو صحت آئے گی میں عبادت کروں، دین پر چلوں۔
ہمارے اکابر تو محدثین ایسے گزرے ہیں، غسل کرتے تو نیت کرتے کہ حدیث پڑھانے میں بشاشت آئے. ہر عمل، دنیا کا کوئی عمل ہی نہیں، شاور لے رہے ہیں اللہ کے لیے، صبح کے بعد جو ہے نا واکنگ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے، مقصد اللہ ہے. اللہ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض ہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے برا بھلا کہہ دیا، آدمی ہوتا نا، گالی دے دی، تم تو یہ ہو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی جملہ کہا، بھائی دیکھ میرے سامنے آخرت ہے، اگر وہاں اللہ خوش ہو جائے نا تیری بات کی کوئی پرواہ نہیں، اگر وہاں اللہ ناراض ہو جائے جو تو بولا ہے اس سے بدتر ہو. جب آدمی اللہ کو مقصد بناتا اللہ، تو پھر یہ سب جو ہے نا جو چل رہے ہیں دائیں بائیں. آج دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے میاں بیوی کے درمیان ایک مسئلہ، دونوں صرف یہ کہ ہمیں جدائی چاہیے. کیوں بھائی؟ یہ میری نہیں مانتا، وہ میری نہیں مانتا، یہ میری نہیں مانتا، وہ میری نہیں مانتا. بس ایک چیز سمجھنا ہے، نہ تم ان کی مانو نہ تم ان کی مانو. کس کی مانے؟ دونوں اللہ کی مانے. جوڑ کی چیز تو وہی ہے. شوہر یہ طے کرے کہ مجھے جو ہے اللہ کی مان کے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا، بیوی یہ طے کرے کہ مجھے اللہ کی مان کر جو ہے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا، تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا. مقصد جب اللہ سے ہٹ جاتا نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مسائل وجود میں آتے، مسائل وجود میں آتے. اسی لیے مقصد ہماری، یہ مقصد کیسے؟ اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہماری زندگی کا مقصد اللہ، میرا اللہ راضی ہو جائے. میں کیوں بول رہا ہوں، میں کیوں پڑھ رہا ہوں، میں کیوں عمل کر رہا ہوں؟ اللہ. اگر یہ مقصد نہیں ہو سامنے نا، پھر تو آدمی جو ہے نا اس کے اندر کوئی طاقت نہیں رہتی. اس کے اندر کوئی طاقت نہیں، عمل کی ہمت نہیں، کام کی ہمت نہیں. اسی لیے دوستو یہ بہت اللہ تعالی ہمیں اس کا فہم، اس کی سمجھ ہمیں نصیب فرمائے. لا الہ الا اللہ یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ میرا یقین اندر سے بدلے، میرا یقین، میرے جذبات اندر سے بدلے، میری زندگی کا رخ اندر سے بدلے کہ معبود حقیقی صرف اللہ ہے. ہر صفت اس ذات کے اندر کمال درجے میں پائی جاتی ہے. دنیا میں جس کے اندر جو بھی کمال، خوبیاں، صفات، جمال، خوبصورتی، حسن و جمال جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو وہ کیسا ہوگا؟ وہ کیسا ہوگا؟ سوچیں نا، وہ کیسا؟ کھانے کی، سورہ یاسین میں اللہ کھانے کی نعمتیں بیان کر رہے ہیں. وہاں مفسرین نے بات لکھی ہے، یہ کھانے دیکھتے ہوئے تم آخرت کے کھانے یاد کرو. یہاں اتنے مزیدار کھانے ہیں تو آخرت میں کیسے مزیدار ہو؟ لیکن وہ آدمی بھی یاد نہیں آتا ہے نا. آدمی جو ہے یہاں کھا رہا ہے، یہاں کی بہترین چیز وہاں کیسے ہوگی؟ آخرت کی نعمتوں کا تعارف کرانے کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں، تو دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے ایک تو اللہ کو پہچاننا، ایک آخرت کی نعمتوں کو پہچاننا. یہاں اتنی لذت ہے تو وہاں کتنی لذت ہوگی. یہاں اتنے مزے ہیں تو وہاں گپ شپ کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، یہاں اتنا مزہ آ رہا ہے ماشاء اللہ سے، وہاں کیسے ہوگا بھائی؟ وہاں کیسے مزہ ہوگا؟ بچوں کے ساتھ بیٹھ وہاں کیسے مزہ ہوگا؟ یہاں کی مٹھاس، یہاں دنیا کی میٹھی میٹھی چیزوں میں کیسی لذت، وہاں کی کیسی لذت ہوگی؟ بیٹھ کے 5 منٹ بیٹھ کے اگر ہم سوچیں، 5 منٹ بیٹھ کے عادت اپنی ڈال لیں، بس بیٹھ کے تنہائی میں یہ بیٹھے کہ بھائی کیسی کیسی نعمتیں اللہ بنائے. یہ نعمت مجھے اللہ. اسی لیے غور، فکر، تدبر، آدمی اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ فرائض ادا ہو جائیں گے، نماز پڑھ رہا ہوں فرض ادا ہو جائے گا، لیکن وہ نماز مجھے اللہ کا قرب، اللہ کی محبت پیدا کرانے کے لیے مجھے اللہ کی نعمتوں کو سوچنا، اللہ کے صفات کو سوچنا. ایک محبت، ماں اپنے بچے سے کیسی محبت کرتی، ماں باپ جو محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے، کتنا بڑا دل ہوتا ہے ان کا، کیسی محبت کرتے ہیں. اس کا کوئی بدل نہیں ہے، دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے. لیکن ہمیں جو ہے نا اس محبت کو دیکھ کر اللہ کی محبت یاد نہیں آئی تو پھر کیا ہو؟ جس اللہ نے اس محبت ڈالی، اور یہ حدیث میں فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ، تو وہ محبت مجھے اللہ تک پہنچا ہے، اور اس محبت کی بنیاد پر میں اللہ کے آگے بڑھوں، اللہ کے دین میں، اللہ کی عبادت میں آگے بڑھوں. پھر محبت کے ساتھ آدمی جب کرتا ہے نا تو پھر اسے کوئی چیز بوجھ نہیں لگتی. ہاں، یہ ہم جو سنتے ہیں بھائی ان کی رات عبادت میں گزرتی ہے، ان کی تلاوت اتنی ہوتی ہے، یہ ایسا کرتے ہیں، یہ محبت ہے. چیز آسان ہو گئی، عمل آسان ہو گیا.
پھر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے۔ اور تیسری چیز بھی ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب رسولک وحب من ینفعنی عندک۔ یا اللہ، جو تجھ سے ملانے والے، تیرے سے تعلق بنانے والے جو چیزیں ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی بھی محبت پیدا فرما۔ اللہ سے، تہجد میں اللہ سے ملنے والے بہت ہوتے ہیں، تلاوت میں ہمیں بہت مشکل سے، تلاوت میں اللہ سے ملنے والے، ان ملنے والوں کی محبت ملے گی تو وہ بھی ہمیں اللہ سے تعلق جوڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں سے محبت، یہ بھی ہمیں سکھایا گیا، کیونکہ یہ اللہ سے ملاتے ہیں۔ اللہ کی محبت، اصل چیز اللہ کی محبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں؟ اس لیے اللہ کی محبت۔ اللہ ہمارے دلوں میں یہ محبت پیدا فرمائے۔ تو بہرکیف حضرت کی یہ بات پر میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی عبادت کو محبت میں لے جانا، ہم اپنی عبادت کو محبت میں جی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے نماز پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، تلاوت کرنے کی، دین کا کام کرنے کی، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اس سے جو ہے نا محبوبیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، معبود اللہ ہے، تو محبوبیت کی شان بھی اللہ کی، محبوبیت کی بھی اللہ بڑے محبت کرتا۔ وہی تو اللہ کہتے ہیں کہ کون سی چیز تجھے جو ہے مجھ سے دور کر رہی ہے بتا، کیونکہ ہر چیز کے اندر جو خوبی ہے وہ میں نے ڈالی ہے، تو اس کے پاس کتنا ہوگا؟ بولے کہیں حسن نظر آتا ہے تو وہ تو صاحب حسن ہے، کہیں جمال ہے تو وہ صاحب جمال ہے، کہیں کمال ہے تو وہ صاحب کمال ہے، کہیں طاقت ہے تو وہ قدرت والا ہے، وہی قدرت۔ تو ہمیں جو ہے دوستو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہمیں جو ہے اللہ کی محبت کو پیدا کرنا۔ اس کے لیے ایک عمل میں بتا رہا ہوں جو ہمارے علماء بتاتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کے 5 منٹ بیٹھ کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سوچنا، اللہ کی صفات کو سوچنا، یعنی غور و فکر، یہ دل کی عبادت ہے، دل کی عبادت، یعنی ایک بدنی عبادت ہے، جسم جس میں انوالو ہوتا ہے۔ یعنی اب میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک میں زبان جو ہے نا کیا ہو رہی ہے؟ استعمال ہو رہی ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں، ذکر میں زبان استعمال ہو رہی ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن میرا دل بھی تو استعمال ہو جائے، میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، ابھی اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں مجھے یاد کر رہے ہیں، فرشتوں کے مجمع میں میرا نام لے رہے ہیں، فرشتوں کے مجمع، یعنی یہ اللہ، حدیثوں میں یہی تو ہے، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ کلمہ فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ اب وہاں سے بھی وہ فرشتے آ رہے ہیں، بھئی کیا ہو رہا بھئی یہ پڑھنے والا جو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کلمے کو لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں سے تم کیا کر رہے ہیں؟ اس کلمے پڑھنے والے کی مغفرت بھی لے کر ہم آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ یقین ہو بھئی کہ میں کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس کے فضائل آدمی سوچے کہ ایک قرآن پاک کی پڑھنے پر 5 فضیلتیں ایک حدیث میں ہیں، رحمت نازل ہو رہی ہے، فرشتے گھیر رہے ہیں، سکون سکینہ نازل ہو رہا ہے۔ یہ چیز جو ہے نہیں محبت پیدا کرتی ہے، اسی کو بولتے ہیں غور و فکر۔ جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے، عبادت رسمیت پر نہیں آ جائے، بس یہ چیز اللہ ہم سب کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔